الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم قل سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألنها يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں. مرثیے کے چند بند ملازم. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اور جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے اور دیکھا سوئے فلک شہ گرد و رکاب نے اور مڑ کر رفیق کو دی اس جناب نے آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو اور اٹھو فریضہ سحری ادا کرو. اور یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام یہاں سے ہوا جو کود تو ہے خلد میں مقام اور کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشن کام اور لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام اور سب ہیں وحید عصر یہ غل 400 اٹھے اور دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے
اور خیمے سے نکلے شہ کے عزیزان خوش خصال، جن میں کئی تھے حضرت خیر النساء کے لال، اور قاسم سا گل بدن علی اکبر سا خوش جمال، ایک جا عقیل و مسلم ہوں جعفر کے نو نہال، اور سبق کے رخوں کا نور سپہر بری پہ تھا، اور 18 آفتابوں کا غنچہ زمین پہ تھا نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، اور لوگوں اذان سنو تے افلاک کی ہے، اور جن پر درود پڑھتے ہیں یہ خاک انہی کی ہے، یہ خاک انہی کی ہے۔ اب بیٹھے تھے جا نماز پہ شاہ فلک سری، ناگہ قریب آ کے گرے تین چار تھی، ہر ایک نے مڑ کے سوئے لشکرے شریف، اور عباس اٹھے تول کے شمشیر بے نظیر، پروانہ تھے سراج امامت کے نور پر، اور روکی سپر حضور کرامت ظہور پر، اور آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا، اور اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، اور دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر بغا کی ہوس اے حسین، بس دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین، بس اور گرمی سے ہانپتا ہے فرس اے حسین، بس اور وقت نماز عصر ہے بس اے حسین، بس اور پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، اور لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہنے میان میں، اور پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھریرے نشان میں، اور بے مشعاروں میں گر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے، اور چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، اور ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، اور قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، اور تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، اور گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر ہائے ہائے، اور فرزند فاطمہ کی یہ توقیر ہائے ہائے، بالے وہ اور پہلوے شبیر ہائے ہائے، وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر ہائے ہائے، اور غصے میں تھے جو فوج کے
سرکش بھرے ہوئے اور خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے، وہ گرد بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبیں پہ سنگ، اس صدمے سے زرد ہو گیا صبت نبی کا رنگ، اور ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خدنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، اور نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ کر، اور گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، اور نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، اور پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، اور غش میں جھکے امام گرا سر سے ہے غضب، اور قرآن رہلزی سے سر فرش پر گرا، اور دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ، ارے اس وقت کون حق محبت ادا کرے، ارے ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، اور زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، اور پردہ الٹ کے بنت علی نکل ننگ سر، لرزاں قدم خمید کمر غر کے خون جگر، اور چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، ارے اماں قدم اب اٹھ گئی تشن کام کے، اور پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، اور اس وقت کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتلگاہ، اور شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، اور یہ کون نام لیتا ہے میرا کراہ کے، اور کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضی غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑیو نا دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو رضا میں حسین کو، بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے دختر حیدر جواب دو، سوکھی زبان سے بہر پیمبر جواب دو، ارے کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی، بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں، کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو
میں سمجھاؤں کیا کروں، ارے کس کی دعائی دوں، کسے چلاؤں کیا کروں، بستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں، دنیا تمام اجڑ گئی ویرانہ ہو گیا، ارے بیٹھوں کہاں کہ گھر تو خانہ ہو گیا، اور ہے تمہارے آگے نہ خواہر گزر گئی، بھیا بتاؤ کیا تہے خنجر گزر گئی، آئی صدا نہ پوچھو جو ہم پر گزر گئی، صد شکر جو گزر گئی بہتر گزر گئی، ارے سر کٹ گیا ہمیں تو علم سے فراغ ہے، گر ہے تو بس تمہاری جدائی کا داغ ہے، سر کٹ گیا ہمیں تو علم سے فراغ ہے، گھر ہے تو بس تمہاری جدائی کا داغ ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلوية، الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بیتہ طیبین الطاہرین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واجدادہ واولادہ وانصارہ واصحابہ اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واجدادہ واولادہ وانصارہ واصحابہ اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واجدادہ واولادہ وانصارہ واصحابہ اجمعین، واللعن الدائم علی مخالفیہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقہم الی یوم القیامہ، اما بعد، قال اللہ تبارک فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑی زحمت کر کے تھوڑی سے آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ بعد والے آ رہے ہیں ان کو آسانی سے بیٹھنے میں ملے۔ آدھے خضر بھائی تھوڑا سا زحمت کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے عصمت بانو مرحومہ بنت محمد قاسم مرحوم کی روح کے سال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔
ماہ مبارک کے دوران ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا کا انعقاد، مرحوم کی درجات کی بلندی ہم مغفرت کی باعث ہے، سبب ہے۔ بہرحال ہمیں تاکید بھی ہے علماء کرام سے بھی، اور کہ اپنے مرحومین کو اس دوران، اس مبارک مہینے میں ہم یاد رکھیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سال بھر فراموش رکھیں، فقط اس میں یاد رکھیں، لیکن اس میں زیادہ تاکید، جیسے قرآن مجید کے لیے پورے سال کی تاکید ہے، لیکن ماہ مبارک میں زیادہ تاکید ہے، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک، تو اس میں بہرحال بہت زیادہ تاکید ہے قرآن کی تلاوت کی۔ اور واقعی یہ جو ماہ مبارک ہمارے درمیان ہے، اس کو ہم لوگ غنیمت، فرصت، موقع سمجھتے ہوئے اپنے زندگی کے ہر ایک لحظے سے اس مہینے میں فائدہ اٹھائیں، جتنا ممکن ہو۔ عبادت چاہے مصلی کی ہو، عبادت چاہے چوراہے کی ہو، مگر اس عبادت میں تیزی سے سبقت اور سرعت کر، یا آپ سے راہ ہے یا گلی میں چوراہے میں جتنی بھی عبادت کے موقع آپ کو ملتے ہیں وہ آپ بالکل تیزی سے ہم لوگ انجام دیں، کیونکہ زندگی کا فلسفہ جو قرآن مجید نے اور معصومین کی احادیث نے جو زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے وہ بیس لیس، سینس لیس، لاجک لیس نہیں ہے۔ اگر یہ حیات ہے تو یہ بہت اہم مقصد کے لیے آپ کے پاس ہے، اور اس مقصد کو درک کرنا، اس کو سمجھنا، اور سمجھ کے اس کے ہدف کو فالو کرنا، اس کو پانا، یہی آپ کا مقصد ہے۔ کہ فرسٹ آف آل ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اپنی زندگی کے ہدف کو سمجھ جائیں کہ زندگی اگر ہے تو کیوں ہے، مقصد ہے تو کیا ہے، اگر مقصد کو حاصل کرنا ہے تو کن وسائل سے، کن ذرائع سے اپنے زندگی کے ہدف کو حاصل کریں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عمر ساتھ دے یا ساتھ نہ دے، وقت تمام ہو جائے نہ جائے، لیکن کم سے کم کار خیر اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر مقصد کے، بغیر کوشش کے، بغیر تلاش کی زندگی تمام ہو جائے۔ اور اسی انسانیت کے ہدف کو تکامل تک پہنچانے کے لیے کتاب ہے، انبیاء ہے، رسول ہے، اولیاء خدا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کوئی رسم و رواج یا کوئی فارمیلٹی یا کوئی اللہ میں یا کوئی شوق نہیں تھا کہ 1,24,000 انبیاء بھیجتے چلے جائیں، چاروں آسمانی کتابیں اور انبیاء رسول پہ صحیفے نازل کرتا چلا جائے۔ ایک ہدف تھا کہ بشریت اس کمال کو حاصل کرے جو کمال ہم نے اس کے وجود کے اندر رکھا ہے، جو ہنر، جو جوہر بشریت کے ہم نے اندر چھپا کے رکھا ہے، اس جوہر کو انسانیت درک کرے، انکشاف کرے۔ زندگی کے کسی بھی عمر میں انسان کو خود کی کھوج کرنا چاہیے، خود کی تلاش کرے کہ انسانیت کے اندر جو جوہر، جو اللہ نے جو جوہر چھپا کے رکھا ہے، اسی جوہر کو انکشاف کرنے کے لیے، اسی بشریت و انسانیت کو کمال تک لے جانے کے لیے، اسی انسانیت کو باعزت و آبرو، عظمت، ویلیوز، ڈگنیٹی اور پوزیشنز کو مینٹین کے لیے اتنی آسمانی کتابیں اور آسمانی نمائندے، یہ الہی نمائندے ہمارے درمیان آئے تھے، اور جس میں زندگی کے تمام مقاصد کو انہوں نے اپنی روایات اور اپنے احادیث میں اور اپنے عمل کر کے بشریت کو بطور نمونہ سامنے پیش کیا۔ اور اس میں تمام کے تمام عبادتیں آپ دیکھیں، معصومین کی دعائیں دیکھیں، ان تمام دعاؤں میں اور ان تمام کلمات میں زندگی جینے کا سلیقہ آپ کو آئے گا۔ اس میں ہنر بتایا کہ زندگی، کامیاب زندگی کیسے انسان بسر کرے۔ اور عبادت ایک بہت بڑا وسیلہ ہے انسان کو ہدف تک پہنچانے کا۔ بہت باریک بات، عبادت دیکھیں، ایک بات بتایا کہ اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی عظمت میں کمی ہے، نہ ہماری عبادت سے اس کی عظمت میں بزرگی بڑھ جائے گی۔ عبادت کرے تب بھی ذرہ برابر اس کی شان عبودیت، اس کی شان الہی میں، اس کی عظمت میں، اس کی بزرگی میں فرق نہ آئے گا۔ اور عبادت اگر کرے تب بھی اس کی عظمت میں اضافہ۔ تو عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے آپ کو مقصد تک پہنچانے کے لیے۔ عبادت کا مقصد بیان کروں یہاں پہ، عبادت کا مقصد علماء نے لکھا کہ عبادت کا سب سے عظیم فلسفہ یہ ہے کہ انسانیت جھکنا سیکھ جائے۔
علماء کے قیام و معصومین کے احادیث میں پڑھ رہا ہوں میں، عبادت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر بزرگی آنے لگے. بزرگی یہ نہیں بال و لباس کے اعتبار سے نہیں، اس کے نفس کے اندر عظمت انسانیت بڑھنے لگے. عبادت کا فلسفہ فوقیت کا وسیلہ بنایا سماج پہ نہیں، عبادت جو وسیلہ ہے کہ انسانیت و بشریت یہ سیکھ جائے، اتنا تو تمیز اور فرق آ جائے کہ کہاں جھکنا ہے. یعنی شان بزرگی یعنی تکبر، غرور، انائیت سے بشریت کو وسیلہ یا عبادت کے وظائف انسان کی زندگی میں نافذ کیے کہ انسان اس وسیلے کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے. ایک مل جل کر درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. اور اسی ماہ مبارک رمضان میں عبادت کی اتنی تاکید کہ اس مہینے میں عبادت جیسی عبادت جو طریقے بتائے گئے ہیں اس میں عبادت کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ سے آشنا ہو جائے، انسان اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لے، انسان خود سے باخبر ہو جائے، انسان محاسبہ نفس کر لے. اس کو تاکید کی گئی اس مہینے میں. جو عبادت کی سب سے زیادہ تاکید ہے وہ صدقہ دینے کی. سب سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں صدقہ دینے کی بہت تاکید ہے. صدقہ دیں جتنا ممکن ہو، چاہے اپنے جانب سے ہو، چاہے مرحومین کی جانب سے ہو، چاہے احیاء چاہے وہ زندہ، لیکن صدقے کی کثرت کی تاکید کی گئی ہے. یہ اتنا مبارک کہ سانس لینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، ایون کہ آپ کی دعا بھی قبول ہے، آپ کا ہر ایک عمل اس میں قبول ہے. اور باقاعدہ بہت ضمانت کے ساتھ یہ پیغمبر اسلام نے خطبہ ماہ شعبان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ دیکھ حدیث پڑھوں آپ کے سامنے کہ باہر اس میں اور بہرحال اس میں روزہ ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے جب تک ممکن ہے انسان کو. حسب استطاعت روزہ ترک نہیں ہونا. ایک حدیث پڑھوں، اس حدیث کو میں نے کل بھی وہاں مسجد میں پڑھا تھا، وہاں سے صرف ایک ہی بندہ موجود ہے ہمارے فیاض صاحب جنہوں نے حدیث کو میری کل وہاں سنا ہے، لیکن اس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث بہرحال ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ عمل ہے، انسان سازی کا پیمانہ ہے اور انسان اصلاح نفس اور محاسبہ نفس کر سکتا ہے معصومین کی احادیث کے سائے میں. پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے. سنیں آپ لوگ بہت غور سے، بہت ہی خاص حدیث. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان، بلکہ ایسے یوں شروع کروں اس حدیث کو، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد کو، آل ابراہیم اور آل اسماعیل میں سے پیغمبر اعظم بھی ہیں، یاد رکھیے گا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آخری نبی بھی ہیں. اگر کوئی حضرت ابراہیم کی اولاد کو اور حضرت اسماعیل یعنی آل ابراہیم اور آل اسماعیل کی اولاد میں سے اگر کوئی 10 انسان کو غلام بنا لے، بہت غور سے، حضرت ابراہیم کی اولاد یا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اگر کوئی ان کے 10 اولاد کو غلام بنا لے اور آپ کے اندر اتنی قوت و صلاحیت ہو کہ آپ پیسے خرچ کر کے ان غلاموں کو یعنی آل ابراہیم اور آل اسماعیل کے غلاموں کو آپ آزاد کرا لے، اتنی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اتنا اجر اس عمل کا نہیں ہے جتنا اجر اللہ نے آپ کو ایک روزہ دار کی افطار کرانے کا رکھا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں آل ابراہیم اور آل اسماعیل کو غلامی سے آزاد کرانے کا وہ اجر نہیں ہے جو اللہ نے اس مبارک مہینے میں ایک بندہ مومن کو افطار کیا. پیغمبر نے لکھا کہ ایون حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے افطار کیوں نہ کرا دے. پیغمبر نے لکھا کہ شکم سیری کی وہ شرط نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے کسی بندہ مومن کو افطار کرا دے تو وہ کم سے کم 10 آل ابراہیم یا اولاد ابراہیم کے غلاموں کو آزاد کرانے سے آپ سوچ سکتے ہیں. تو اس کی امپورٹنس کو آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ مبارک ہے اور اس میں ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر، یہ مہلت ہے، یہ فرصت ہے، یہ غنیمت ہے. زندگی کا چیپٹر کبھی بھی کلوز، تو جب تک کھلا ہے استفادہ کریں. آنکھیں کبھی کھلی ہوئی بند ہو سکتی ہیں اور بند آنکھیں کبھی بھی کھل سکتی ہیں. بند آنکھیں کبھی بھی کھل سکتی ہیں، تو بہتر ہے کہ بند آنکھیں حیات میں کھول لیں. بند آنکھیں
حیات میں کھولیں. ہم بھی دیکھ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ بند آنکھیں حیات میں ہی کھول لیں قبل اس کے کہ پروردگار یا فرشتے ان آنکھوں کو کھولیں. یہ باریک جملہ ہے, اس میں ایک پوری وضاحت ہے, مطلب آپ تک پہنچ گیا میرا. اور اگر یہ آنکھیں مرنے کے بعد اگر کھلے تو سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا, کچھ بھی نہیں. قرآن نے لکھا کہ انسان آرزو کرے گا, حسرت کرتا رہ جائے گا, ایک بار نہیں کتنی دفعہ انسان آرزو کرے گا پروردگار پھر سے بھیج دے تاکہ اس عمل کو انجام دوں, تاکہ تیری عبادت کروں, تاکہ معصیت سے بچ جاؤں, تاکہ خیر کروں, تاکہ صدقہ دوں, تاکہ بندگان خدا کی خدمت کر سکوں. لیکن اللہ کہے گا قرآن کی آیتیں تم پڑھ نہیں رہے تھے, مولوی تمہیں بتا رہا تھا سن نہیں رہے تھے. تو علماء اپنی کتابوں میں درج کر رہے تھے تب, لیکن بات وہی ہے کہ ہم ساری باتیں سنتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن ان باتوں کا اثر وقتی طور پہ ہمارے ذہنوں پر ہوتا ہے. کچھ زمانے کے بعد وہ باتیں ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں, نکل جاتی ہیں. لیکن زندگی میں کچھ چیزیں ایسی اپنی زندگی میں فیٹ کریں جس کو کبھی ختم کرنے پہ وہ چیزیں ختم نہ ہوں. انسان کے کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ چاہ کے بھی ان چیزوں کو بھلا نہیں سکتے, وہ ہمیشہ وہ چیز آپ کے دماغ پہ, آپ کے قلب پہ بہت ثابت رہتی ہیں. تو اسی طریقے سے موت کو بھی, آخرت کو بھی 4 عالم ہوتے ہیں. کتنے عالم ہیں؟ 4 عالم. عالم ارواح, یہ عالم مادی جسے کہتے ہیں, مٹیریل لائف, 2 عالم. تیسرا عالم عالم برزخ, اور چوتھا عالم عالم آخرت یعنی محشر, جوز جزا. عالم مادی, یہ جو مادہ ہے, یہی موقع آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے کہ اس موقع میں برزخ اور وہاں کا معاملہ یہیں سے لے کر جائیں, یہی سارا معاملہ کلیئر کر کے جائیں. جو بھی قبر کا معاملہ ہے, برزخ کا معاملہ جو بھی ہے, یعنی قبر ایک برزخ کا حصہ ہے. یہ مت سوچئے کہ قبر, مردہ قبر میں گیا, برزخ کا سفر شروع ہو گیا, کیونکہ فرشتوں کا قبر میں آنا عالم برزخ کی ابتدا ہے. فرشتوں کی قبر میں آمد اور سوال و جواب, یہ برزخ کی ابتدا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, سوال و جواب. اور برزخ کا جو معاملہ ہے بہرحال وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے. معصومین کی احادیث اور عرفاء کے نزدیک پروردگار عالم نے انسان کو خالق بنایا ہے عالم برزخ کا. بہت غور سے, بہت بڑی بات, بہت وزنی ہے علماء کی باتیں, معصومین کی, کہ برزخ آپ کو بنانی, آپ خالق برزخ ہے اس دنیا میں. برزخ کو آپ کو بنانا ہے, برزخ میں نہیں, برزخ میں داخل ہونے سے پہلے. یعنی برزخ کی دنیا کو آپ کو ہی آباد کرنا ہے, اسی دنیا میں رہ کے. جو برزخ میں یا محشر میں آپ کو نیکیاں کس فارم میں ملیں گی؟ وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تو اس کی جزا آپ کو کس فارم میں ملے گی؟ وہاں پہ علماء اور پیغمبر کی احادیث نیکیاں مجب آپ کے سامنے. مثقال ذرۃ خیر, ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا, دیکھا یعنی نگاہوں سے مشاہدہ کرے گا اپنی اس نیکی کا جو مجسم ہو کے اس کے پاس آئیں گی. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے اس نیک جو بدی کو دیکھے گا, وہ بدی مجسم ہو کے. اب بدی نیکی مجسم ہو کے آپ کے سامنے آئے گی. نماز پڑھیں گے, نماز کی ایک شکل ہے جو اس فارم میں آپ کے سامنے آئے گی. صدقہ ایک نیکی ہوگی, جو ایک نیکی, ایک پیکر, باقاعدہ پیکر لفظ استعمال کر رہا ہوں, جسم بن کے وہ آپ کے سامنے موجود. جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری ایک فارم کی شکل میں آپ کے پاس آئیں گی. اور جتنی بھی انسان برائیاں کا, وہ جھوٹ ہو, چغلخوری ہے, جتنی بھی برائیاں آپ, جتنی بھی معصیت ہے, ساری کی ساری معصیت ایک پیکر کی شکل میں قبر میں موجود ہوگی. لیکن وہ شکل ایسی ہوں گی جیسا انسان کا گناہ ہوگا یا جتنی انسان کی گناہ میں شدت ہوگی اتنا ہی زیادہ حیوانی شکل کا درندہ قبر موجود ہوگا. اگر سانپ والی وحشت یا سانپ والی درندگی کی تو سانپ کوئی نیا سانپ نہیں آئے گا قبر میں. جو کوئی بچھو اور قبر جو ملیں گے, یہ بچھو قبر اللہ بھیجے گا نہیں, یہ ہمارے ہی عمل ہیں.
جو مجسم ہو کے قبر میں ہیں. بات ہماری پہنچ، جو سنتے ہوں گے نا کہ وہ سانپ بچھو اور تمام درندے وہ قبر میں آ گئے، وہ کتے، وہ جتنی آپ برزخ کا سفر سنا ہوگا روحوں کے سفر میں، تو یہ کوئی پروردگار نہیں بھیجنے والا، یہ وہی بدی ہے جو مجسم ہو کے قبر میں ہم جن کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ اس بدی کو دیکھے گا. حرص اور لالچ، تو لالچ کی جتنی شدت آپ کے اندر ہوں گی اتنا ہی لالچی درندہ آپ کے قبر میں موجود ہوگا. یعنی عمل ہی مجسم ہو کے برزخ میں قبر سے معاملہ شروع ہوگا. تو اس سے پہلے کہ ہم خالق برزخ ہیں، یعنی برزخ کو ہمیں آباد کرنا ہے، بنانا ہے، تو وہی یہیں سے ہی زندگی سے ہی اپنا معاملہ شروع کرتے. ایک مل جل کر درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ سو رہے ہیں ابھی. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں معرفت تھی کہ دنیا میں راضی کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے اللہ کو راضی کرو. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا مالک مجھ سے محبت کرے، راضی ہو جائے. ایک تقاضا، ایک حاجت یا ایک دعا. دوسری حاجت اس نے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری رزق میں زیادتی اور برکت ہو جائے، یعنی معاشی حالات میری اور زیادہ بہتر ہو جائے. دوسرا تقاضا، کوئی ایک ایسا عمل بتائیں اللہ کے رسول کہ میرا جسم تندرست رہے، یعنی میں صحت مند رہوں، کوئی مرض مجھے لاحق نہ ہو، میں عافیت سے رہوں، صحت سے رہوں. یہ تیسری حاجت. چوتھی حاجت اس نے کوئی ایسا ایک عمل بتائیں کہ میری عمر طویل ہو جائے. اللہ کی محبت مانگی، ٹھیک ہے، رزق میں زیادتی مانگی، جسم میں صحت و تندرستی مانگی. چوتھی چیز کیا مانگی اللہ کے رسول سے؟ کہ میری عمر طویل. اور پانچویں چیز بہت حسین مانگی. ساری چیزیں حسین ہیں، یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں انسان کی زندگی میں. حمایت کرو، یعنی مال کو خرچ کرو. مال ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں ہے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، مال کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، مال کو مصیبت اور ضرورت کے مطابق اپنے کام اور دوسروں کے کام کے آنے کے لیے ہے. ایک حدیث یہاں پہ آگے پڑھتا چلوں کہ مال زندگی ہے تو بہرحال بہت سی مشکلات، سختیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر پیشنس لوز نہیں ہونا چاہیے. صبر کا دامن ہاتھ سے جانا صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، بتاتا چلوں. صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر قوت اور اختیار رکھتے ہوئے کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے. مجبوری کا نام صبر نہیں ہے. جب اختیار تھا تو انسان بوکھلا جاتے ہیں، اور اپنے پاور کو دکھانے کے لیے نہیں. قوت اور اختیار ہونے کے بعد بھی ضبط کر لینا، اس کو عربی میں حلم بھی کہہ سکتے ہیں، صبر بھی کہہ سکتے ہیں. ایک لفظ اور کہتے ہیں مردانگی. اختیار اور قوت رکھتے ہوئے ضبط کرنے کا نام بہت اعلیٰ لفظ ہے مردانگی، جس کو قرآن نے بھی اور احادیث، دنیا کی مردانگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن کی نگاہ میں مرد کا پیمانہ اور ہے. قرآن اور اسلام اور دین کی نظر میں مردانگی کا پیمانہ اور ہے. قوت و اختیار رکھتے ہوئے ضبط کرنے کا نام مردانگی ہے. اس کی مثال تو تاریخ میں بھری پڑی ہے. ایک نمونہ پیش کرتا چلوں. جب عمرو بن عبدعود حضرت علی مرتضیٰ سینے پہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بالکل دشمن پر قابو تھے. بے ادبی کی امام چاہتے تو فوراً، لیکن ضبط کرتے ہوئے سینے سے اتر آئے. قابو ہونے کے بعد بھی، اختیار ہونے کے بعد بھی انتقام لے سکتے تھے، لیکن اس مرحلے کو جانے دیا، سینے سے اتر آئے. یہ تھی ایک ایگزامپل آف مردانگی. اور بھی اس سے بہت زیادہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے. تو پیغمبر نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ مال میں برکت ہو جائے تو بندگان خدا کی اپنے مال سے مدد کو. زندگی میں انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے. ایک حدیث پڑھو امام علی کی. امام نے فرمایا کہ ایسا بہت اہم حدیث کہ اذا املکتم فتاجروا اللہ بالصدقہ،
کہ اگر تم غربت کا شکار ہو جاؤ، اگر تم اپنی زندگی میں غربت کا شکار ہو جاؤ، غربت تمہارا شکار کر لے یا تم غربت کے شکار ہو جاؤ، تو تجارت کرو صدقے سے، اللہ سے، اللہ سے تجارت کرو صدقے کے۔ تجارت ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے مال میں زیادتی کا، اور امام نے کہا غربت کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تجارت کرو اللہ سے صدقے کے، یعنی مال کو خرچ کرو تاکہ رزق میں تمہاری ذاتی ہو جائے۔ دو چیز۔ پھر تیسری چیز یہ تھی کہ میرا جسم جو ہے وہ تندرست اور صحت مند رہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا جسم بہت تندرست رہے، تمہیں چاہیے کہ راہ خدا میں صدقہ دو، صدقہ دو۔ یہ چیزیں بہت اہم ہے، یہ فارمولہ ہے، یہ 5 حاجات جو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے مانگی، اور پیغمبر نے جواب دیا صدقہ دینے سے انسان کی صحت مند، یعنی اس کی روح قوی ہوتی، جسمانی کی بات نہیں، روح، اس کی روح میں قوت آتی ہے صدقہ دینے کے ذریعے سے۔ چوتھی چیز جو اس نے مانگی تھی کہ اللہ کے رسول کی میری عمر طویل ہو جائے۔ یہاں پہ ہم لوگ خواہش کرتے عمر طویل ہو جائے، آج کتنے لوگ یہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی زندگی کا سفر کچھ اور بڑھ جاتا، سبھی چاہتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سبھی چاہتے ہیں، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، زندگی کو طویل کرنے کی ہر کوئی آرزو رکھتا ہے، مگر آرزو تب ہو جب زندگی کسی ہدف کے تحت چل رہی ہو۔ اگر بغیر منزل اور بغیر ہدف کے زندگی گزر رہی ہے تو شاید موت بہتر ہے ہماری نگاہ میں۔ ہم نے اکثر پروردگار سے یہ بات کہی ہے کہ اگر زندگی کا میرا مقصد گم ہو جائے، مطلب میری سانسیں وہیں سے رک جائیں، پھر فقط میں زمین پہ بوجھ بن جاؤں گا، ایک چرتھا پتن۔ جب زندگی بغیر مقصد کے ہی گزر رہی ہے تو مجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ جب زندگی بغیر ہدف پہ گزر رہی ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، جانور بھی کھا رہا ہے، بالکل کب صبح کب شام، کوئی معیار نہیں، کوئی مقصد نہیں، تو پھر جانور تو ہم سے بہتر ہے یا پھر اس سے بدتر انسان ہے؟ انسان ہو کے زندگی بے ہدف گزر رہا ہے تو زندگی میری ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی زندگی مقصد کے تحت اور اللہ کی راہ میں بسر ہو، تاکہ نتیجہ بہرحال بہت شیریں انسان کو نصیب ہو۔ پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حیات طویل ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے دوست، اپنے احباب کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم یعنی ان کے خبر گیری، ان کی مزاج پرسی، ان کی مصیبت کے وقت انسان اس کے پاس رہے، انسان کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دے، اس کا مونس بن جائے، اس کا مددگار بن جائے، اس کا ہمدرد بن جائے۔ انسان کو تنہائی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمدردی کی، ایک دلاسا دینے والا کوئی اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کے درد کو بانٹ لینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک دوست بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے انسان کی درد و غم کو دور کرنے کے لیے، اور ایک زوجہ۔ جتنے بھی میریڈ کپل یہاں پہ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ زوجہ اگر بہت خیر ہو، صالحہ ہو، تو انسان کا آدھا درد تو دیکھ کے ہی یا اس کے ساتھ بیٹھ کے یا بات کر کے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی بہت تاکید ہے کہ اچھی شریک حیات تلاش کرو۔ معصومین کی زندگی میں، حضرت علی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ خود مولا علی نے کہا کہ جب بنت پیغمبر کو دیکھتا تھا میرا سارا غم دور ہو جاتا تھا۔ امام کی حدیث ہے جب میں بنت پیغمبر کو دیدار دیکھ لیتا تھا تو میرا سادہ رنج و غم دور ہو جائے۔ وہ مونس تھی، فاطمہ علی کی ہمدرد تھی، معاویہ تھی، ہر مشن میں ایک پشت پناہ تھی علی کی بنت پیغمبر، ہے نا۔ تو حیات طویل ہو جائے تو صلہ رحم، عزیز اقارب کو تنہا نہ چھوڑو۔ ٹھیک ہے رنجشیں ہوتی ہیں، انسان ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک خطا یا ایک غلطی کی ہم سزا اس کو کئی سالوں تک بات کر کے نہ دیں، یا کئی سالوں تک اس کی مدد نہ کریں، یا کئی سالوں تک اس کو سلام نہ کریں، یا کئی سالوں تک اس کے غم اور مصیبت پہ ساتھ کھڑے نہ ہوں، تو یہ پھر شاید انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا، یا شاید خود اپنے ساتھ یہ ظلم ہوگا۔ کہ صلہ رحم کا جو عنوان جو پیغمبر نے بتایا تھا اس کو انسان نے کھو دیا ہے۔ عزیز و اقارب کو تنہا نہ چھوڑو۔ بہرحال بہت زیادہ فضیلتیں ہیں صلہ رحم کی، وہ عنوان میرا نہیں ہے، مگر پیغمبر نے کہا چاہتے ہو کہ تمہاری عمر
طویل ہو جائے تمہیں چاہیے کہ اپنے عزیز اقارب کے ساتھ صلہ رحم کرو، خبر گیری کرو، ان کی مزاج پرسی کرو، ان کے وقت پہ حاضر رہو، ان کی پشت پناہ بن جاؤ، ان کے مونس بن جاؤ، ان کے ہمدرد بن جاؤ، ہے نا، ان کی ڈھارس بن جاؤ، تسلی دینے والا بن جاؤ، ہے نا. یہ تمام چیزیں پیغمبر نے بہت تاکید کیا ہے. کسی نے موقع ملا تو میں اس ٹاپک پہ نظر ڈالوں گا. پھر پیغمبر نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ روز محشر ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ، پیغمبر نے روز محشر چاہتے ہو کہ اگر ہمارے ساتھ رہو تو پیغمبر نے جتنا ممکن ہو اپنے سجدے کو طویل رکھو، اپنے سجدے کو طویل رکھو. دو ہی موقع پوری نماز میں، دو موقع ایسے ہیں جس کو طویل کرنے کا بہت حکم دیا گیا ہے. دو قنوت کو، اور دوسرا عمل کیا ہے؟ سجدہ. حدیث سے پیغمبر ہے کہ اگر یہ بندے کو علم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ سجدے کے وقت پروردگار کی رحمت کس قدر جوش مار رہی ہوتی ہے، یا اس پہ کس قدر رحمت تیزی سے، سرعت سے الہی فضل، الہی رحمت آتی ہے، تو قیامت تک یا حیات تک سجدے سے سر نہ اٹھائے. حدیث پیغمبر ہے کہ بندے کو علم ہو جائے یا اس کی نگاہیں دیکھ لے. آخر کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے ائمہ رات پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ حجاب مادی چاک ہو گیا تھا. وہ دیکھ سکتے تھے رحمت الہی کتنی تیزی سے ہماری طرف شامل حال جائے، تو انسان کبھی سجدہ حدت، جو محشر کی جو گرمی، جو حدت ہوگی، جو سختی ہوگی، اس سے امان میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا. قنوت کو طویل کرنے کا اجر اور سجدے کو طویل. پیغمبر نے کہا اگر چاہتے ہو روز محشر ہمارے ساتھ رہو، تمہیں چاہیے کہ سجدے کو طویل. بس میں نے مجلس کو طویل ختم کر رہا ہوں. بہرحال میں نہیں چاہتا کہ مبارک مہینے میں یہ مجلس بار بن جائے اور ساری کی ساری باتیں میری ختم ہو جائے. بہرحال یہ انسان سازی کا جو معیار معصومین کی احادیث کے نزدیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان سازی، انسان اپنے مقصد، ہدف اور اپنا انعام اسی دنیا میں دے کر جائے. اور میدان کربلا اس کی ایک بہترین نظیر ہے، مثال ہے اسی دنیا میں، کہ جہاں پہ شہدائے کربلا اور انصار حسین نے اپنی دنیا کو اسی زمین پر آباد کیا تھا، اپنی برزخ کو اسی دنیا میں آباد کیا تھا، اپنی آخرت، اپنی جزا اسی دنیا میں دیکھ کر گئے تھے وہ. لیکن ان کو اپنی جسمانی اذیت کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی ہم، غم، تکلیف، اذیت کوئی فرق نہیں پڑتا. پیاس ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ لہجے کے بعد ساقی کوثر ہماری تشنگی کو بجھائیں گے. ابھی دھوپ کی گرمی ہے، ابھی روز عاشورہ ہے، شدت ہے، مگر کچھ لہجے کے بعد پیغمبر اسلام کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہوگا. ابھی تو کچھ دیر کے بعد علی مرتضیٰ ہمارے ساتھ، کچھ دیر کے بعد ابھی حضرت حسن اہل بیت علیہ السلام ہمارے پاس ہوں گے. اور ان لوگوں نے اس چیز کا وہ یقین تھا ان چیزوں پر کہ ان کی نگاہ میں دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں وہ تھی، اور وہ اس قدر موت پہ سبقت کر رہے تھے، اتنی تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہے تھے کہ جتنا جلدی ہو اس زندگی کا خاتمہ ہو اور عالم آخرت یا اس انجام سے متصل ہو جائے، وہ انعام، وہ جزا انہیں مل جائے جو اللہ نے ان کے لیے رکھی تھی. اور روز عاشورہ خدا کی قسم سارے کے سارے انصار جتنے بھی زمین کربلا پہ حسین ابن علی کے ساتھ آئے تھے، نہ جنت کی لالچ میں آئے تھے، نہ دوزخ کے خوف سے آئے تھے، فقط امام وقت کی نصرت کے لیے وہ لوگ زمین کربلا پہ آئے تھے. اور جب نصرت کا وعدہ پورا کیا تو ہر ایک صحابی کہتا تھا فرزند رسول کیا ہم نے حق نصرت ادا کر دیا؟ کیا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ تو فرزند رسول بڑھ کے ہر ایک صحابی کو تمغہ امتیاز یہ دیتے تھے، اس کی حق ادا کرنے کی سند یہ دیتے تھے کہ فرزند رسول خود بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے زانوں پہ رکھتے تھے، اسے دعائیں خیر دیتے تھے، اور اس کے لاش کو فرزند رسول خود خیمے میں لے کر آتے تھے. مگر روز عاشورہ حسین ابن علی ہر ایک
کی لاش زمین کربلا سے لے کر آئے تھے، مگر آخر وہ خود یک و تنہا رہ گیا زمین کربلا پہ، جس نے ہر ایک صحابی کی لاش میدان کربلا سے خیمے میں لے کر آیا ہے، مگر خود فرزند رسول کی لاش زمین کربلا پہ یک و تنہا رہ گئی۔ وہ مظلوم امام اتنا پیاسا تھا شدت عطش سے کہ روایت نے لکھا کہ جب اس نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے دہن میں دیا تھا تو بیٹے نے زبان کو تیزی سے کھینچ لیا۔ بابا آپ کے گلے میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑ گئے ہیں۔ جب صبر کی تلقین کی اور اپنے بیٹے کو پھر رخصت کیا تھا، لیکن جب امام یہ زخمی ہو کے زمین کربلا پہ گھوڑے کے زین سے زمین پہ تشریف لائے تو راوی نے لکھا کہ ایک بی بی جس کے قدم تیزی سے کبھی خیمے کے باہر نکل رہے تھے، کبھی اس کے قدم واپس خیمے میں آ رہے تھے، جب اس نے دیکھا کہ اب اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکی تو وہ بچی اپنے سر پہ اپنے جسم کو اپنے ردا کو تیزی سے سنبھالا اور دوڑ کے وہ بچی خیمے سے نکلی اور فرزند رسول کے قریب پہنچی، سر کو اٹھا کے اس نے اپنے زانو پہ رکھا، اپنی ردا سے فرزند رسول کی پیشانی سے لہو کو صاف کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ فرزند رسول کے لب ہل رہے ہیں مگر آنکھیں بند ہے۔ روایت نے لکھا، مقتل نے لکھا کہ وہ بچی اپنے کانوں کو امام کے اپنے کانوں کو امام کے لبوں کے قریب لے گئی۔ فرزند رسول ارشاد فرماتے تھے، شیعتی ما ان شربتم فاذکرونی، اے میرے چاہنے والو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ انا باللہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه بحق زہرا وعبیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، معبود جو مریض ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما۔ پروردگار تو اپنے حجت کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ پروردگار مرحومہ کی درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس گوشہ زمین پہ جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما، ظالمین کو نست و نابود فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو نعمت اولاد سے محروم ہیں انہیں نعمت اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام عصر کی خوشنودی عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ الحمد و 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے عصمت بانو مرحومہ بنت محمد قاسم اور رضوی کاٹیج کے جتنے مرحومین ہیں، افضل صاحب مرحوم، چاند صاحب مرحوم اور دیگر مرحومین کے ارواح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا جمیع الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔